بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ محمد بن قاسم پر لگنے والے الزامات کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ بات کی جائے گی۔ تو پہلی ویڈیو کے اندر تو ہم نے محمد بن قاسم کے آنے کا مقصد، اس کی پیدائش اور دیبل کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں محمد بن قاسم پر الزامات لگانے والوں کے بارے میں، اور انہوں نے الزامات کیوں لگائے اور الزامات لگانے کی وجوہات کیا ہیں اور ان لوگوں کی اپنی علمی حیثیت کیا ہے۔ الزامات لگانے والے میں ایک تو مولوی اسحاق تھے، وہ تو مر گئے ہیں۔ دوسرے ہیں اہل تشیعوں کے بڑے مشہور ذاکر ہیں شہنشاہ نقوی، انہوں نے الزام لگایا۔ اور دوسرے مولوی اسحاق کے روحانی صاحبزادے بیٹے ہیں انجینئر محمد علی مرزا۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں محمد علی مرزا صاحب کی، کہ محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ محمد بن قاسم یہاں سندھ میں اسلام پھیلانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ بنو امیہ کی وجہ سے اس کے دل میں انتقام تھا اور وہ یہاں سادات کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا یہ محمد علی مرزا کسی سادات کا نام بتا سکتا ہے کہ جس کو محمد بن قاسم نے قتل کیا ہو؟ یہ بنو امیہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ تو کہتا ہے کہ میں نے بنو امیہ کے بارے میں بات کی اور میں نے کلپ بنایا کہ حجاج بن یوسف کو آل امیہ کا پالتو دہشت گرد کہا تو 5 لاکھ لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھا۔ تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ویڈیو دیکھتے ہیں لازمی نہیں وہ آپ کے ہم خیال ہوں یا ان کا آپ سے متفق ہونا ضروری ہو۔ راستے میں چلتے دنیا ہر انسان کو دیکھتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ ایک بندہ چل رہا ہو تو اس کو کوئی دیکھ رہا ہو، وہ اس کا تعلق والا ہوگا، رشتہ دار ہوگا، جان پہچان والا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو علمی حیثیت ہے اس کے مطابق اگر 5 لاکھ لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ہم خیال ہوں گے جنہوں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، تو جناب محمد علی مرزا صاحب یہ دیکھیں کہ ساری دنیا پر روز روشن کی طرح واضح ہے، ان پڑھ انسان بھی جانتا ہے کہ اللہ کے آخری رسول خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے بعد نبوت ختم ہے۔ جو کوئی کہے کہ میں نعوذ باللہ کہے کہ میں نبی ہوں، اس سے کوئی دلیل مانگے تو علماء فقہا کہتے ہیں کہ وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کیا اس کے ماننے والے انجینئر نہیں ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ اسکولوں کالجوں کی یونیورسٹیوں کی ڈگری ہولڈر نہیں ہیں؟ تو اگر آپ کی بات 5 لاکھ لوگوں نے دیکھ لی تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں رجوع کیوں کروں، کہ میں نے کہا کہ محمد بن قاسم قاتل ہے، یہ کوئی حدیث کی بات ہوتی تو میں رجوع کر لیتا۔ تو جناب اگر حدیث کی بات نہیں تو آپ محمد بن قاسم کے بارے میں امت مسلمہ کے اندر شکوک و شبہات کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کس آقا کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ صرف حدیث کی ہی بات کرتے ہیں تو آپ قرآن و حدیث سے یہ ثابت کریں کہ محمد بن قاسم وہ ڈاکو تھا اور وہ قاتل تھا، اس نے سادات کو قتل کیا۔ کون سے سادات کو قتل کیا ان کے نام بھی ذرا واضح کر دو۔ دوسری بات وہ کہتا کہ حجاج ظالم تھا، اس پر پوری امت متفق ہے کہ حجاج بن یوسف ظالم انسان تھا۔ یہ کہتا ہے کہ جی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب حجاج بن یوسف گیا اور اس نے جا کر کہا کہ دیکھا میں نے آپ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے کہا کہ تو نے اس کی دنیا برباد کی، اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ اور ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم ہوگا، تو میں نے آج ظالم کو دیکھ لیا، یعنی میں نے حجاج بن یوسف کو دیکھ لیا، یہی ظالم ہے۔ اس پر لوگ متفق ہو گئے اور متفق ہیں۔ اور اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب دوسرے کذاب کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کس طبقے کی خوشنودی کی وجہ سے وہ
مختار ثقفی کا نام نہیں لیتے جو کہ کذاب تھا۔ چلو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بندوں کے بارے میں بتا دیا، ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم ہوگا۔ ظالم حجاج بن یوسف ہو گیا، تو کذاب کون ہے؟ کسی کلپ کے اندر اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ تو مختار ثقفی کیا اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا؟ جو کہ ایک طبقے کے ہاں قابل احترام حیثیت کی طور پہ مانا جاتا ہے، تو انہیں کی خوشنودی کے لیے اس کا ذکر نہیں کرتا، اور ان کی خوشنودی کے لیے آل امیہ پر طعن و تشنیع کرنا یہ اپنے لیے عبادت سمجھتا ہے۔ تو یاد رکھو، آل امیہ کو غلط کہو، لیکن یہ بھی دیکھو عمر بن عبدالعزیز بھی انہی میں سے تھا جن سے نہ اہل سنت اختلاف کرتے ہیں اور نہ ہی اہل تشیع ان کے بارے میں اختلافات رکھتے ہیں۔ تو آل امیہ کی آڑ میں ایسے بزرگوں کو بھی تشنیع کا نشانہ نہ بنائے، ان کے لیے راستہ ہموار نہ کریں۔ اصل میں آپ لوگ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب محمد بن قاسم کی آڑ لے کر ان پر طعن و تشنیع کر کے ایک راستہ ہموار کر رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو مائل کر رہا ہے۔ اصل میں میرے خیال میں اس کا نشانہ مزید مقدس شخصیات ہیں۔ اللہ پاک تمام مقدس شخصیات کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور اس نے کہا کہ سندھ کے لوگ آج بھی محمد بن قاسم کو قاتل کہتے ہیں، تو جناب سندھ کے لوگوں کے انٹرویو بھی اپنے پاس بلا کر ان کے انٹرویو بھی چلوائیں جو محمد بن قاسم کو ظالم کہتے ہیں۔ ہم نے خود سندھ دیکھا، سندھ کے لوگ آج تک ہمیں تو کوئی نہیں ملا جو محمد بن قاسم کو قاتل کہتا ہو، ڈاکو کہتا ہو۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو ان لوگوں کو بھی منظر عام پہ لاؤ۔ ہاں، سندھ کے لوگ آج بھی صدیاں بیت جانے کے بعد محمد بن قاسم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں۔ اعجاز الحق قدوسی نے لکھا کہ جب سندھ کے لوگوں کو محمد بن قاسم کی 715 عیسوی کے اندر وفات کا، شہادت کا علم ہوا، تو کراج شہر میں ہندوؤں نے اور بدوؤں تک نے اس کا مجسمہ بنایا اور اس سے عقیدت کا اظہار کیا۔ یہ محمد بن قاسم کی غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی بہترین مثال تھی، اور آپ اس کو قاتل کہتے ہو۔ جس کے حسن سلوک کی تعریف دوسرے بھی کرتے ہوں، آپ اس کو ظالم کہتے ہو۔ کس نقطہ نظر کے تحت؟ تو آپ کو قرآن و حدیث سے محمد بن قاسم کو ڈاکو اور ظالم ثابت کرنا ہوگا، اور سادات کے نام آپ کو بتانے ہوں گے، سندھ کے لوگوں کے انٹرویو بھی آپ کو لانے ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں جی اس کے دوسرے روحانی والد کی طرف، شہنشاہ نقوی صاحب۔ شہنشاہ نقوی صاحب کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم سندھ کے اندر اسلام پھیلانے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کو عبداللہ شاہ غازی کے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا، اور عبداللہ شاہ غازی کو حجاج بن یوسف نے ہی قتل کیا۔ اور دوسرا جناب یہ فرماتے ہیں کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا خالہ زاد بھائی تھا۔ حالانکہ جتنے لوگ جو تاریخ کو جانتے ہیں، جنہوں نے سکولوں میں بھی پڑھا، وہ یہی پڑھا کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، اس کے بھائی قاسم بن یوسف کا بیٹا تھا جو کہ بصرہ کا گورنر تھا۔ اب پہلا تو وہ پوری امت سے، تاریخ دانوں سے اس کا یہ اختلاف ہے کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا نہیں، اس کا داماد نہیں، بلکہ اس کا خالہ زاد بھائی تھا۔ دوسری بات جو عبداللہ شاہ غازی صاحب والی ہے، تو ناظرین آپ غور کریں اور سوچیں اس بات پر کہ جس بندے کا قاتل کہا جا رہا ہے، وہ قاتل سے 5 سال بعد پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً کہ 715 عیسوی کے اندر محمد بن قاسم کو قتل کر دیا گیا، فوت ہو گئے، زہر دے دیا گیا، اور 720 عیسوی میں عبداللہ شاہ غازی صاحب سید نفیس زکیہ کے گھر میں مدینہ المنورہ میں پیدا ہوتے ہیں۔
جس بندے پہ قتل کا الزام ہے وہ 5 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، اور جس کے قتل کا الزام ہے وہ 5 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ یہ پیدائش کے بعد کچھ عرصہ کے بعد بصرہ اپنے چاچا ابراہیم کے پاس چلے گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بنو امیہ نہیں بلکہ ان کے دور کے اندر بنو عباس کی حکومت آ چکی تھی۔ بنو امیہ کی حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی اور بنو عباس کی حکومت آ چکی تھی۔ نہ محمد بن قاسم قاتل تھا، نہ آل امیہ بنو امیہ ان کی قاتل تھی۔ یہ بصرہ میں چلے گئے۔ بصرہ سے یہ کراچی میں، جو موجودہ کراچی ہے، ساحل سمندر پہ آگے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تاریخ کامل کے اندر یہی لکھا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی صاحب بصرہ اپنے چاچا ابراہیم کے پاس ہوتے ہوئے یہاں ساحل سمندر پر پہنچے تھے۔ اب وہ جب یہاں آ گئے تو 138 ہجری کے اندر ان کے والد عبداللہ شاہ غازی کے والد محترم سید نفیس زکیہ نے خلافت علوی کی تحریک چلائی، جس کی پاداش کے اندر 145 ہجری میں 14 یا 15 رمضان کو ان کو قتل کر کے کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے باہر ان کی لاش کو لٹکا دیا تھا۔ اسی سال 145 ہجری ہی کے اندر ان کے چاچا ابراہیم کو بھی بصرہ کے اندر قتل کر دیا گیا۔ ان کو یہاں اطلاع ملی کہ ان کے والد اور چاچا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ان کی گرفتاری کے لیے ابو جعفر منصور، جی ہاں، یہ بنو امیہ سے نہیں، بنو عباس سے ہے، اس نے عمر بن حفص کو یہاں والی بنا کر بھیجا اور یہ کہا کہ عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کرو اور میرے پاس بھیجو۔ اس کے علم میں تھا کہ عبداللہ شاہ غازی سندھ کے اندر رہائش پذیر ہے۔ عمر بن حفص کے دل میں ان کی عقیدت تھی، محبت تھی، تو وہ ان کو گرفتار کرنے سے ٹال مٹول کا کام لیتا رہا، اس نے گرفتار نہیں کیا۔ ابو جعفر منصور نے اپنے بھائی صفی بن حشام کو یہاں والی بنا کر بھیجا اور عمر بن حفص کو سبکدوش کر دیا، معزول کر دیا۔ تو ان کے بھائی ابو جعفر منصور کے بھائی صفی بن حشام نے آ کر ان کو گرفتاری کا کہا، تو انہوں نے کہا کہ وہاں جا کر ابو جعفر منصور کے پاس پیش ہو کر مرنے سے بہتر ہے کہ میں یہاں ہی مر جاؤں۔ تو وہ یہاں لڑائی کرتے ہوئے شہید ہو گئے، ان کو یہاں قتل کر دیا گیا۔ مورخین نے 191 ہجری لکھا ہے کہ 191 ہجری کے اندر وہ ان کو قتل کیا گیا۔ محمد بن قاسم کے 6-7 دہائیوں کے بعد عبداللہ شاہ غازی کو قتل کیا گیا اور شہنشاہ نقوی صاحب ان کا قتل محمد بن قاسم پہ ڈال رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں ناظرین، شاید آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آتی ہو، آپ نے کوئی ایسا واقعہ سنا ہو۔ میں نے تاریخ انسانی میں ایسا واقعہ نہیں سنا کہ کوئی بندہ مر گیا ہو اور وہ قبر سے آ کر کسی انتقام کی بنیاد پر یا کسی کے کہنے پر آ کر کسی بندے کو قتل کر دے۔ یہ شہنشاہ نقوی صاحب کو ان کے لوگ بہت سنتے ہیں اور واہ واہ بھی ہوتی ہے، اور ان کی علمی حیثیت یہ ہے۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ امت اس وقت پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے اور یہ امت کے اندر نئے سے نئے فتنے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محمد بن قاسم بلا شبہ اسلام کا ہیرو تھا، بلا شبہ وہ ایک عظیم جرنیل تھا، سپہ سالار تھا، اور محمد بن قاسم نے یہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ محمد بن قاسم کے 300 سال بعد ترک قبائل دوبارہ آئے اسلام لے کر، اور ان کے 500 سال بعد اس بر صغیر کے اندر شیعت آئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ شہنشاہ نقوی صاحب کا جو فرمان ہے کہ محمد بن قاسم نے شہنشاہ اس کو عبداللہ شاہ غازی صاحب کو قتل کیا تھا۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ محمد بن قاسم نے یا بنو امیہ نے نہیں بلکہ بنو عباس کے دور کے اندر ابو جعفر منصور کے دور میں اس کے بھائی صفی بن حشام نے عبداللہ شاہ غازی کو قتل کیا، جن کا کراچی کے اندر دربار ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ اعتراضات
کرنے والوں کو بھی پتہ چلے، اور لوگ جو ان کی باتیں سن کر جن کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو سکیں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔